جب حضرت خبیب کو مکہ مکرمہ میں پھانسی دی جا رہی تھی نا، اس نبی کریم بھی مدینہ طیبہ میں ہیں، سب لوگ مدینہ طیبہ میں ہیں، ایک آدمی تنہا موجود ہے کافروں کے بیچ۔ اس موقع پر سوال کھڑا کیا، کہا یہ بتائیے اگر آج آپ کی جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور ہوتے تو فرمانے لگے نادانو، تم کہتے ہو یہاں پھانسی گھاٹ پہ حضور ہوتے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ان کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے۔ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واں انہاں رنداں تو جنہاں کھلی بغاوت کیتی ہے۔ منافقاں ہار نہ چایا پار مسلے دا، نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے، پر وہ یاد مکمل کیتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ محبوب کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ آوازیں چاروں جانب سے دلوں میں گونجتی نظر آئیں، چلو تم حضور کو نہیں مانتے، معاذ اللہ نہ مانو، اتنا تو مانو نا کہ جو محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ تو مانو نا کہ جو پیار حضور کے غلاموں کا نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کوئی کر سکتا۔ ہم نے نا بڑی محبتیں پال لیا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ڈھیر ساری محبتیں، شہرت کی محبت بھی ہے، برادری سے پیار بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، سو تو باتیں ہمارے آڑے آتی ہیں۔ کسی سے کہے سنت پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس کا بھی اپنا رنگ ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے فلانے نے کہا ابھی تیری عمر نہیں ہے، تو میں نے کہا اس سے پوچھ لو کون سی عمر ہوتی ہے۔ ہم نے محبت کا وہ خاص ذائقہ، وہ خاص لذت جو انسان کو کیف میں مبتلا کرے، وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ہم سرشار نہیں ہوتے، تازہ دم نہیں ہوتے محبت رسول کے ساتھ۔ ہم اپنی زبانوں پر نعت مصطفیٰ کے نغمے کو اس تواتر سے لاتے نہیں جو ہماری روحوں میں اتر جائے۔ ہم وہ پوری کیفیات پیدا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی محبت کوئی رخ اختیار کر جاتی ہے، کبھی کوئی رخ اختیار کر جاتی ہے۔ اپنے باطن کو پورے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے جوڑا جائے، پورے طور پر حضور سید عالم سے پیار کیا جائے۔ اب دیکھیے نا، محبت ہو جائے نا جب نبی پاک سے تو بہت سارے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء نے بڑی بڑی مشقتیں نہیں کی دین کے لیے، لوگ جہاد کے لیے نہیں نکل گئے، جانیں ہی نہیں قربان کر دی۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے جب محبت ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے بھائی بڑا ہوتا ہے 4 بہنوں سے، لیکن اسے اپنے قبیلے سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ ملک سے باہر گیا ہوا ہے کمائی کرنے کے لیے، بہنوں کے لیے کمانے، والد کہتے ہیں شادی کر لے تو کہتا نہیں پہلے بہنوں کی کرنی، ابا جی بیمار ہیں بوڑھے ہیں تو میں نے سہارا بننا ہے، پہلے بہنوں کی۔ یہ محبت ہو جاتی ہے نا، پیار ہو جاتا ہے۔ لوگ بڑی ساری چیزوں، مشکل چیزوں کو بھی آسان کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے چہرہ نور دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، طبیعت مبارک تو ٹھیک ہے، میں چہرے پر بظاہر نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا 4 دن گزر گئے، میں نے کھجور اور پانی کے علاوہ کھایا کچھ نہیں۔ میرا میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ جی ہاں، ہمیں سنتیں بھی 4-5 یاد کر لی ہیں جو ذرا ہماری مرضی کی ہے۔ او بھائی فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ 4 دن گزر گئے، کھجور اور پانی کے علاوہ کھایا۔ اب محبت بڑا کچھ کراتی ہے نا، وہ صحابی دوڑے گئے۔ ہم لوگ بھی آج کہتے ہیں اوہ دین کا کام نہیں ہو رہا، فلاں جگہ پریشانی ہے، تو بھئی آپ کریں نا کچھ۔ محبت تو بڑا کچھ کراتی ہے، پھر کوئی ڈیوٹی شروع کریں، پھر کوئی خدمت کریں، پھر دین کے لیے کچھ قربانی دیں۔ نبی پاک کے وہ غلام گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، پڑوسیوں سے پوچھا کہا کچھ نہیں، رشتہ داروں سے پوچھا کچھ نہیں۔ اور محبت بڑا کچھ کراتی ہے نا۔ ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، کہا مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے، گرمی ہے اور پانی نیچے چلا گیا ہے، کنویں سے زیادہ نیچے چلا گیا، اور مزدوری بڑی تھوڑی ہے، ایک پانی کا ڈول نکالیں گے تو ایک کھجور ملے گی۔ فرمانے لگے میں کر لوں گا۔
محبت رسول میں کرنی ہے. محبت چیزوں کو آسان کر دیتی. وہ پانی نکالتے کنویں سے، چادر بچھا لی، ایک ڈول نکالتے ایک کھجور ملتی. وہ کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں، اتنی دیر میں وجود سارا پسینے سے شرابور ہو گیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. وہ لائے اٹھا کے کھجوریں، پہلے دھویا پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کی. محبوب نے کھجور اٹھائی اور پھر اس مزدور کے چہرے کو دیکھا، پھر ان کے پسینے میں شرابور کیفیات کو دیکھا. حضور فرمانے لگے کس نے مجبور کیا تجھے یہ کرنے پر؟ کس نے مجبور کیا؟ چپ کر گئے. عرض کرنے لگے حضور کوئی ہمیں مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے، ہمیں پیار کی مجبوری ہے. ہمیں آپ کی محبت نے مجبور کیا. اچھا حضور کیا فرماتے ہیں اس صحابی سے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتا ہے نا پھر فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، مشقت کے لیے. ہم نے کئی ایسے عاشقان رسول دیکھے ہیں ماشاءاللہ، ان کا عشق سارا ظاہر ہی تب ہوتا ہے جب ویڈیو چل رہی ہو اور ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہو، تاکہ بعض غریب پریشان تو ہونا کہ میرے پاس روٹی کے لیے بھی پیسے کوئی نہیں، اور یہ جناب یوں پھینکتے ہیں، آسمان پہ جاتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. یہ کون سا عشق کا سٹائل ہے؟ آپ کے پاس ویسے دولت زیادہ ہے تو آپ بتا دیں، اشتہار چھپوا دیں کہ بڑا مال ہے میرے پاس. یہ کون سا رنگ ہے؟ اگر آپ نے کسی کی خدمت بھی کرنی ہے، کسی کو نذرانہ بھی دینا ہے تو اس کے بھی بڑے انداز ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا مجلس میں بیٹھا ہو جس کے گھر میں شام کا کھانا نہیں، اور دوسری جانب آپ کا رنگ یہ ہو کہ آپ کے پاس لٹانے کو بڑا مال ہے اور وارنے کو بڑا مال ہے. مدارس میں ایسے طلباء موجود ہوں جن کے پاس وردیوں کے پیسے نہ ہوں، اور آپ کا عشق رسول یہ ہے کہ میں پیسے پھینکتا ہوں تو وہ پنکھے سے جا کے لگتے. یہ کیا سٹیٹس ہے؟ محبت رسول غریب کی مدد کرنے کا نام بھی ہے. محبت رسول مسکین کو روٹی کھلانے کا نام بھی ہے. محبت رسول جن کے وجودوں پہ لباس نہیں ہے ان کو لباس پہنچانے کا نام بھی. یہ محبت رسول ہی ہے نا کہ نبی پاک نے ایک صحابی سے کہا میرے مہمان کو گھر لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ، تو صحابی نے اپنے بچے بھوکے سلا دیے اور مہمان کو کھانا کھلایا. مصطفیٰ کی محبت میں، حضور کے پیار میں اپنے بچوں کو بیوی سے کہا بہلا کے سلا دو اور مہمان کو روٹی کھلائی. او بھائیو، محبت رسول کے زاویوں کو سمجھو، اصول اور قاعدے کو سمجھو. محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کو وہ سارے رستے دکھائے گی جو رستے. اور پھر محبت رسول عاجزی پیدا کرتی ہے بندے کے دل میں، انکساری آ جاتی ہے اس کی طبیعت کے اندر. اگر اس میں پوری اکڑ موجود ہے اور پھر وہ عاشق رسول ہے تو بھائی تکبر کا اور عشق کا کوئی تعلق. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ تکبر اور عشق کا اپنا آپس میں کوئی تعلق. عشق تو بندے کو نرم دل کر دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اور جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی تھی کسی بات میں، تو حضور نے فرمایا جس نے میرے عمار کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بس لمبی بات کوئی نہیں کی، آپ بات کو سمجھیں. یہ نہیں فرمایا اسے راضی کرو، فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے اوئے ہوئے. تو حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں وہ دن مجھ پہ ایسا تھا کہ میرے لیے جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ جناب خالد بن ولید، جناب عمار ابن یاسر کو راضی کرنا تھا، کیونکہ یہ راضی ہوں گے تو میرے محبوب راضی ہوں گے. سب سے عزیز تھا میرے لیے. ان کو فوراً جا کے معافی مانگی، ان کو راضی کیا. کیوں؟ محبت رسول عاجزی پیدا کر دیتی، انکساری پیدا کر دیتی. محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لب و لہجے کے اندر انقلاب لے آتی. اور محبت ہے جو آدمی کو شریعت کا پابند کرتی ہے، حکم رسول کا پابند کر دیتی ہے محبت رسول. یہ کبھی کبھی نا محفل میں کہنا پڑتا ہے، ابھی میں نے بھی کہا ہے
کیونکہ ہمارے کچھ دوست تو محفل سننے آتے ہیں، کوئی موبائل اور کیمرہ دیکھنے آتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تبھی میں نے 2-4 دوستوں سے کہا بیٹھ جاؤ، کہنا پڑتا ہے نا کبھی کبھی، نقیب محفل یا کوئی دوست کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضور جمعہ پڑھا رہے تھے تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، تو محبوب نے ایک صاحب سے کہا بیٹھ جاؤ، مطلق کہا، نام نہیں لیا۔ تو ایک صحابی گلی میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک مسجد کے دروازے پہ تھے، وہیں نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو۔ او بھائی، یہاں اعلان ہونا بیٹھ جاؤ تو لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھتے کس کو کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کراتے کس کی بات ہو رہی ہے۔ کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، جس کے کانوں میں آواز گئی وہ وہاں۔ جمعے کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ نے کہا نہیں تھا بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا اچھا تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں۔ فرمایا نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا، میں نے تو فلاں سے کہا تھا، حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا۔ با کانوں میں آواز، او سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسانج رہنا ہے، نالے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ او واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا، اعتراض کرنا نہیں کرنا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں، اے اوہی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جب تک محبوب کی محبت کا ساتھ نہ ہو نتیجہ درست برآمد۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا خیال تھا 2-3 باتیں کروں گا، پر پتہ نہیں محبت رسول کا مضمون ہی کچھ ایسا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سنیں ایک بات اور کرتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے۔ ایک صحابی نا حضور کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ تیاری سنو۔ کہنے لگے حضور تیاری میری یہ ہے کہ نہ تو کثرت سے نفلی روزے نہ نفل نمازیں۔ تیاری کیا ہے حضور؟ ایک تیاری ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ آخرت کی تیاری کر رکھی ہے، اللہ سے بھی پیار اور اللہ کے۔ وہ ایک شاعر نے کہا میں جب دنیا سے گیا نا تو فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے کہ بھلا لے کے کیا آیا ہے، میری تلاشی لینی شروع کر دی۔ کہنے لگے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ مرنے کے بعد فرشتوں نے میری تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے، سنیے جی، فرمانے لگے محبوب تیری تیاری کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ بھائی اتنی سی تیاری ہے میرے پاس۔ مختلف عبادتوں کا اجر ہوتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ہر عبادت کا ثواب ہوتا ہے نا۔ یہ محبت رسول والی عبادت کا ثواب بھی سنو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے۔ تو حضور نے اجر بیان کیا، فرمایا سن پھر، جس سے تو پیار کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، اللہ آپ کو جزا، نبی کریم نے فرمایا
محبت رسول کا اجر یہ ہے کہ قرب مصطفیٰ ملے گا قیامت میں حضور کا ساتھ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خوشی اس دن ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن ہوئی تھی جس دن حضور مدینے آئے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ بات سن کے تو میں نے عرض کی حضور میں بھی عرض کر لوں؟ فرمایا کریں بات۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بس جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اپنے دل پر توجہ کرے، اگر یہ دنیا سے محبت کرے گا تو باطن اجڑ جائے گا، ساری اندر کی کیفیات خراب ہو جائے، اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے گا تو دنیا اندر کی آباد ہو جائے، روح تازہ دم ہو جائے، جینے میں مزہ آئے گا، دکھ سہنے میں بھی سکون محسوس ہوگا۔ پھر انسان وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ پھر انسان کو اس میں بھی لطف آتا ہے، اپنے آپ کو سنواریے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، رات کو نعتیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سویا کیجیے، حضور کے فضائل کو سنیے، نبی پاک کی محبت کی شمع اپنے دل میں روشن کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے دوستوں کی اس محنت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، اہل فلسطین پر اپنا فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔